آج 25 نومبر منگل کا دن ہے اور سب سے پہلے اب تک کی اہم خبریں کی تفصیل اور تجزیہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج ایک تو ڈیلا جیل میں عمران خان کی بہنوں سے ملاقات اور جو کچھ بڑا ہونے کی خبریں ہیں۔ اب تحریک انصاف کے پاس وہ بڑی آپشنز کیا ہیں جو انہیں ہر صورت میں استعمال کرنی پڑیں گی۔ کچھ بہت اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک طرف الوداعی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف ہنگامی دورے پر سعودی آرمی چیف کی آمد ہے۔ فیلڈ مارشل شہباز شریف سے ملاقات ہوئی، پھر محمد بن سلمان کے امریکی دورے کے بعد کی صورتحال ہے۔ اب یہ معاملات کس طرف جائیں گے، بڑا انتہائی اہم ویلاگ ہے۔ شہباز شریف ایک دفعہ پھر بیرون ملک کے اہم دوروں کی طرف، محسن نقوی کی قطر اور سعودی عرب کے وزیر داخلہ سے اہم ملاقاتیں، اور سہیل افریدی کا جو اعلان اور ساتھ دھاندلی پر سرکاری افسران کے خلاف کارروائی، ایف سی کے اہلکاروں میں جنازوں میں شرکت، تکلیف کسے ہو رہی ہے، اور 28ویں ترمیم انتہائی اہم شکیں، خطرناک شکیں، پاکستان توڑنے کی ایک سازش۔ آئینی عدالت بھی بڑی مشکل میں، وکلا کے بعد آزاد ججز نے بھی بائیکاٹ کر دیا، اور 212 ارب ڈالر مطلب بڑا سکینڈل، نیب کے طاقتور جنرل کے سامنے سر جھکانا، اور دھاندلی بے نقاب کرنے کے سامنے مریم مارشلاں نے 2 نوجوان صحافی کوئی عطا پتہ نہیں اغوا کیے گئے، اور جو جنریشن زی انقلاب ہندوستان تک پہنچ گیا، اور تحریک انصاف سمیت سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے اس وقت۔ لیکن آ چکے ڈیلا جیل میں ملاقاتوں کا دن ہے، تمام رہنماؤں کو بلایا گیا ہے، اور یہ کہا گیا کہ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ اس وقت تک ہوں گے جب تک ملاقات نہیں ہوگی۔ پچھلے ہفتے جو معاملہ ہوا اس کے بعد تحریک انصاف کے رہنماؤں کا فیصلہ ہے، اب کسی صورت میں وہ واقعہ دہرانے نہیں دیں گے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حکومت میں شامل جتنی جماعتیں ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان سمیت، انہوں نے فیلڈ مارشل کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے۔ ان کے جو پیغام رسان ٹاؤٹ ہیں جیسے سہیل وڑائی جیسے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان جماعتوں کے پاس اسٹیبلشمنٹ کی ہر بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، لیکن عمران خان پہلے دن سے اسی طرح کھڑا ہے جس طرح پہلے دن تھا، اسٹیبلشمنٹ کو کوئی سپیس دینے پر تیار نہیں۔ اور تحریک انصاف اور عمران خان کے پاس اب آپشنز کیا ہیں، کیونکہ خان یزید کی بیعت کرنے پر تیار نہیں اور یزید کے بعد آنے پر تیار نہیں۔ اب تحریک انصاف کے لیے آر پار یا میک اینڈ بریک کی جو بات ہے وہ انتہائی قریب ہو چکی ہے۔ دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ ابراہم اکارڈ معاہدوں میں مسلمان ممالک کو شامل کرنے کے لیے بےتاب ہے، دیوانہ ہے۔ مصر نے انکار کیا تو ٹرمپ نے دھمکیاں لگانے کے بعد اب انہیں جو نئی پیشکش کی وہ جنرل عبد الفتاح سیسی، عامر ڈکٹیٹر امریکی ٹاؤٹ کو، جس نے مصر کے واحد مقبول جمہوری رہنما محمد مرسی کا تختہ الٹا، صدارت چھینی اور جیل میں قتل کیا۔ اب اس کی جماعت کو باقاعدہ طور پر ٹرمپ نے اخوان المسلمین کو دہشت گرد جماعت قرار دے دیا ہے، کل تک دینا تھا آج دے دیا۔ خان کو قید تنہائی میں 20-22 دن ہو چکے ہیں، اور آرمی چیف فیلڈ مارشل تحریک انصاف جسے بار بار دھمکیاں دی دے رہے ہیں کہ انہیں کالعدم کریں گے، کیونکہ پاکستان پر ابراہم اکارڈ معاہدے میں شمولیت پر ایک دباؤ ہے، غزہ میں فوج بھیجنے کا معاملہ ہے، اور یہ سارا اس طرح نظر آ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ تحریک انصاف کو دہشت گرد جماعت قرار دینے میں ان کی مدد کر سکتا ہے۔ اب 28ویں ترمیم جو آ رہی ہے اس کی میں آپ کو تفصیل بتاؤں تاکہ آپ کو اندازہ ہو حالات کیا ہیں۔ فیلڈ مارشل کے حالات، مریم نواز کی جو زبان ہے کہ تحریک انصاف کو کالعدم قرار دے کے، دہشت گرد جماعت قرار دے کے، جی ایچ کیو حملہ کیس جیسے معاملات میں جو ملٹری کورٹس جو 26ویں-27ویں ترمیم کی شکل میں شامل نہیں تھی، جو 7 مئی کو، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے سویلین کا ملٹری ٹرائل کا فیصلہ برقرار رکھا۔ عمران خان کی جو ملاقاتیں روکی گئی ہیں، قید تنہائی میں ڈالا گیا، یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایسی ہی کوشش کر سکتے ہیں۔ اب 18 نومبر کو جو ڈونلڈ ٹرمپ کی اور بن سلمان کی ملاقات ہوئی، جس کا فیڈ بیک دینے اب سعودی عرب کے آرمی چیف خصوصی طور پر آپ ہنگامی ملاقات کہہ سکتے ہیں، فیلڈ مارشل آرمی چیف عاصم منیر کے ساتھ ملنے، شہباز شریف کے ساتھ ملنے ملاقاتیں، اور اس میں دفاعی معاہدے سمیت ابراہم اکارڈ معاہدے پر مکمل تفصیل، یعنی جو محمد بن سلمان اور ٹرمپ کا معاملہ طے ہوا اس پر گفتگو۔ جنرل الرواحی محمد بن سلمان کا پیغام لے کے پاکستان پہنچے۔ ان کی جو ملاقاتیں ہیں اس کے بعد پھر محسن نقوی کی قطر سے اور سعودی عرب کے وزیر داخلہ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اب یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر خاص مشن میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے ابراہم اکارڈ معاہدہ، دوسرا افغانستان کا میں آخر میں بات کروں گا، لیکن اس وقت جو سردست ابراہم اکارڈ معاہدے کی وجہ سے سعودی عرب کی خواہش ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے والا ابراہم اکارڈ معاہدہ اس میں اس کا حصہ بنے، تاکہ بعد میں غزہ میں امن فوج کے لیے پاکستان کی ضرورت پڑے تو محمد بن سلمان یہ بیانیہ اپنے کندھوں پر نہ لیں، یہ پاکستان سے پہلے معاملہ حل کروائیں، اس کے بعد پھر دیگر اسلامی ممالک کو شامل کریں۔ اب یہ جو گریٹر اسرائیل کی خواہش ٹرمپ نیتنیاہو کی، اسے پایہ تکمیل پہنچانے کی پوری کوشش ہے، سب سے بڑی کوشش، اور یہی وجہ ہے اس رجیم کو اب تک جو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اب اس صورتحال میں تحریک انصاف کے پاس 2 راستے، ایک جنریشن زی کی طرح ملاقاتوں کو بحال کروانے کے لیے فی الفور کوشش، تاکہ عمران خان لائحمل دیں کہ اگلا مرحلہ کیا کرنا ہے۔ سہیل افریدی کی عمران خان سے ملاقات ہونا انتہائی اہم، عمران خان کے بیانات کا آنا انتہائی اہم، کیونکہ فیلڈ مارشل کی جو تاحیات استثناء سمیت 27ویں ترمیم میں واردات ہوئی، اسے 28ویں ترمیم مستحکم کرنے کی کوشش۔ دیکھیں 28ویں ترمیم میں آرمی چیف کی صدارت کا معاملہ، یہ بڑا اہم معاملہ ہے، یاد رکھیں کہ یہ صدارت کی طرف ہر صورت جائے گا، کیونکہ جو گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے 28ویں ترمیم کا مسودہ دیکھیں تو اس میں ابھی جو لیک نہیں ہوا، سندھ جو کہ صوبائی کارڈ ہے اسے ختم کرنا، خیبر پختونخوا جہاں حکومت ہے تحریک انصاف کی اسے ختم کرنا، صوبائی اسمبلیوں ختم کرنا، صوبوں کو 12 حصوں میں ڈویژن سے وفاق کے براہ راست کنٹرول میں لانا، ہر ڈویژن کو ایک الگ ریاست کے طور پر بنانا اور صوبے کا لفظ ختم کرنا، پھر ان 38 ریاستوں کو ملا کے لوکل حکومت براہ راست گورنر کے ذریعے صدر کے نیچے، اور گورنر کے نیچے بیوروکریٹس یعنی ڈپٹی کمشنر، ان کو ایسے اختیارات، عدالتی اختیارات، ایگزیکٹو کی طاقت جو 27ویں ترمیم میں آپ نے دیکھی۔ اب اس میں آرمی چیف فیلڈ مارشل ظاہر ہے وہ صدر کو صدر کی طاقت نہیں دیں گے، اس کو تو تاحیات امیونٹی استثناء اسی لیے دیا گیا کہ کیسز کی حد تک وہ محفوظ رہے۔ اصل استثناء جو ہے وہ آرمی چیف فیلڈ مارشل نے اپنے لیے یہ جو سارا نظام صوبائی اسمبلی، وزراء، مشیر، اسمبلی، سیکریٹریٹ، اس پورے پارلیمانی نظام کو ختم کر کے صدارتی نظام میں ایک 1 یونٹ بنا کے چلانے کی کوشش، براہ راست وفاق کے ذریعے تمام سالانہ فنڈ اپنے پاس رکھنا، صوبوں کو اپنی مرضی سے جو دینا نہ دینا، اور یہ آرٹیکل 248 میں جو استثناء کا معاملہ ہے جسے ابھی عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو نئی مجوزہ ترمیم ہے اس میں پورا بنیادی ڈھانچہ تبدیل کرنے کی بات ہے،
اور اس میں سب سے بڑا خطرہ نظر ہے پیپلز پارٹی سے صوبائی کارڈ، زرداری کا کارڈ، وہ انہوں نے حالیہ صوبائی اور یہ جو قومی ضمنی انتخابات میں نشستیں چھین کر 168 کی نشست کا نمبر پورا کیا کہ اگر پیپلز پارٹی اس نظام سے الگ ہو بھی جائے تو انہیں خطرہ نہیں. یہ جو گورنر پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں اور آزاد کشمیر میں حکومت دی گئی اور سندھ میں حکومت دی گئی، اسے بھی ختم کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کے اندر ماضی کی طرح پیپلز پارٹی میں پارلیمنٹیرین گروپ جیسا بنانا بڑا آسان کام ہے. جہاں تک مولانا کا تعلق ہے، وہ 27ویں ترمیم میں آپ کو یاد ہو گیا ڈنگ نکال دیا، سانپ نکال دیا، انہوں نے مولانا کو اٹھا کے باہر نکال دیا. مولانا حضور معطل بن چکی ہے، پیپلز پارٹی مفلوج ہو چکی ہے. اور یہ فی الحال نون لیگ کو جو طاقت دی گئی کہ 28ویں ترمیم کروائے، اس کے بعد پھر نون لیگ کا بھی وہی حال جو مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کا، اور پھر ہو جائیں گی سونی گلیاں اور مرزا اس میں اکیلا پھرنا چاہتا ہے. اب مرزا اپنے ساتھ ایک اور کوشش کبوتر باز کو رکھنی ہے نواز شریف کو کہ نظام چلانے کے لیے وہ مدد کرے. اب اس میں دیکھیں جو سب سے بڑا معاملہ، ابھی آپ نے IMF کی تازہ ترین رپورٹ دیکھی جس میں 5.3 کھرب کی کرپشن، جس کا یہ ابھی تک نہیں پتہ چل سکا کہ 2 سال میں یہ 5.3 کھرب روپیہ گیا کدھر. اس کا ایک ثبوت تو یہ چیئرمین وابڈا جو تربیلا پروجیکٹ میں 75 کروڑ 30 لاکھ ڈالر یعنی 212 ارب کی کرپشن کا الزام جو نیب نے 2022 میں انکوائری تھی وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین کے خلاف وہ فی الفور بند کی گئی. اب جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی کرپشن کا معاملہ وہ ایسی دبا دیجیے، لیکن جہاں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا معاملہ ہوگا اسے اٹھایا جائے گا. آپ اس کا ثبوت دیکھیں کہ ابھی شہباز شریف کی جنرل سائد شاہ سے ملاقات ہوئی الوداعی، اور انہیں ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ حکومت کی بھی پیشکش کر دی گئی، لیکن پیپلز پارٹی نون لیگ کا ویسے آپشن نہیں ہے. اب اس صورتحال میں تحریک انصاف کے پاس آپشنز کیا ہے؟ ایک تو دیکھیں 24 نومبر کے احتجاج کو سال ہو چکا ہے، آج 1 سال پورا ہو گیا. اینڈ اس وقت جب آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں پورا 1 سال جس میں ڈی چوک میں وہ جو قیامت برپا کی گئی تھی وہ آپ کو یاد ہے. اب 1 سال میں تحریک انصاف کو جو طاقت جمع کرنے کا جو واردات علی بن گنڈا پور نے کر دی اس دوران، سہیل افریدی وہ تنکا کر کے جوڑ رہے ہیں. اس میں آج بھی انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے جو لاہور کے سیمینار میں عمران خان کی بہنوں سے ملاقات ہوئی، حسان نیازی کی والدہ وہاں خصوصی شرکت کرنے آئیں. یہ وہی جنریشن زی ہے جس کی ہم بات کرتے ہیں. اس وقت یہ لوگ تیار ہیں، یہ قیادت کے اشارے کے منتظر ہیں. عمران خان کی طرف سے جو لائے عمل ہے، پیغام ہے، یہ ملاقات اسی لیے انتہائی اہم ہے جسے روکا جا رہا ہے. اب حکومتی حلقے جن سے میری بات ہوئی ان کا تو دعویٰ ہے کہ 27 نومبر کو سہیل افریدی سے ملاقات کروا سکتے ہیں تاکہ آرمی چیف کو نوٹیفیکیشن آ جائے. اس کے بعد پھر ملاقات پہ اعتراض نہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ 27ویں ترمیم کے بعد نوٹیفیکیشن کے بعد یہ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ انہیں اقتدار کا خطرہ نہیں. لیکن یہ سب جانتے ہیں کہ خطرہ ہے. 28ویں ترمیم کی وہ شک خاص طور پر جس میں نون لیگ آپ کو پتہ ہے متفق تھی، اب اس میں نواز شریف شہباز شریف کو مائنس کر کے ان ہاؤس تبدیلی میں جس طرح، کیونکہ نواز شریف نے 27ویں ترمیم جو حمایت کی، آپ دیکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو اندازہ ہو چکا ہے کہ نواز شریف کے اندر سے بھی جو ڈنگ تھا کیڑا تھا نکل گیا، اندر کا انقلابی انہوں نے پھڑکا دیا، کان پکڑوا کے جو اسمبلی میں 27ویں ترمیم کروائی. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نواز شریف اس سسٹم کو قبول کرنے پر تیار ہے. اور یہی پیغام پھر سہیل وڑائچ کے ذریعے دیا گیا. تمام جماعتیں اس نظام کو تسلیم کر رہی ہیں اور کر چکی ہیں. اس لیے اس ترمیم کے حوالے سے جو قانونی حوالے سے ابھی سوائے ہائی کورٹ کے جو 5 ججز ایک مشکل بنے ہوئے، وفاقی آئینی عدالت کو تسلیم نہیں کر رہے. ان کا کیس آئینی عدالت میں گیا لیکن ان ججز نے شرکت سے انکار کیا، بائیکاٹ کیا، نہ خود پیش ہوئے نہ وکیل پیش ہوئے. اب انہوں نے اعلان کیا کہ وہ اس آئینی عدالت کو تسلیم نہیں کرتے، یعنی وکلا تحریک تیار ہے ججز اگر اس کو لیڈ کریں. اس صورتحال میں جو ضمنی انتخابات میں آپ نے دیکھا جو کچھ ہوا، اس سے اب تحریک انصاف کی قیادت کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ سسٹم کے اندر یہ اپنا حق نہیں لے سکتے. ہری پور کا الیکشن بہت بڑی مثال ہے. عمر یوبر حماد اظہر نے بلنڈر مارا. اب خیبر پختونخوا میں حکومت ہونے کے باوجود جس طرح الیکشن لوٹا گیا، اس پہ تو سہیل افریدی ایک طرف صوبائی حکومت کے تحت جو ماتحت اہلکار ہے کلاس 4 سے DC تک، انہیں سزائیں دینے کا اور انکوائری کے تحقیقات کا اعلان کرے. لیکن جس انداز میں یہ دھاندلی ہوئی جس میں باقاعدہ فوج کو وہاں بلایا گیا، تو یہ نظر آ رہا ہے. اب اس دھاندلی کو دیکھیں، لاہور میں بے نقاب کرنے والے آغا شیخ سرور اور رائے غلام علی جنہوں نے حلقہ 129 میں یہاں سوال اٹھائے، دھاندلی کو بے نقاب کیا، انہیں گرفتار کر کے نامعلوم جگہ منتقل کیا گیا. تو اسٹیبلشمنٹ جو کوشش کر رہی ہے اس وقت دیکھیں، ایک طرف سوشل میڈیا پر اور ایک طرف اوورسیز پاکستانیوں پر کنٹرول کرنا یا انہیں ختم کرنا. اوورسیز پاکستانیوں کے جو گروپس ہیں ان میں بہت بڑی پھوٹ ڈلوانی، گروپنگ کے معاملات چل رہے ہیں. اس پہ کل آپ میری انشاءاللہ ویڈیو دیکھیں گے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان دھڑوں کو کسی طرح جوڑوں. میرا تحریک انصاف سے تعلق نہیں ہے لیکن ان کے معاملات بہتری کے انہوں نے بلایا. دیکھیں کل آپ کو ویڈیو دیکھیں گے. یہ اسپین میں ہماری میٹنگ دوبارہ ہوگی، سوری فرانس میں. اب جو اس وقت جو ٹویٹر پر حالات چل رہے ہیں دیکھیں، جس میں لوکیشن ظاہر کرنا شروع کی. اس میں مولانا فضل الرحمان کا اکاؤنٹ جرمنی سے، مبارک بلوچ کا سمی بلوچ کا بلوچستان سے، عمران خان کا انہوں نے امریکہ سے دعویٰ کر دی. حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ VPN لگانے کے بعد لوکیشن بدل جاتی ہے. مریم نواز اور نواز شریف کے اکاؤنٹ جو کہ عرب امارات اور برطانیہ سے بنے اور چلائے گئے، لیکن پاکستانی جو چلائے وہ محب وطن پاکستانی یورپ، برطانیہ اور امریکہ سے وہ غدار ہیں. جبکہ وائٹ ہاؤس میں لنچ کرنے والے فیلڈ مارشل یا نواز شریف شہباز شریف جن کا یورپ میں برطانیہ میں بزنس کاروبار اساس ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں، پاکستانی نہیں کر سکتے. حالانکہ یہ VPN لگا کے اپنے اکاؤنٹ یورپ میں رکھتے ہیں. لیکن اس سلسلے میں کامیابی ہوئی. ابھی گمنام اکاؤنٹس آپ کو پتا ہے جو بڑی جدوجہد پچھلے 2 سال سے کرتے، 3 بڑے نام تھے اس میں، بابا کوڈا، نیمیسس اور انکیڈو ریبون. یہ تینوں اکاؤنٹ اچانک ڈی ایکٹیویٹ ہو گئے، خاموش ہو گئے. بڑی تگڑی آوازیں تھیں. تو میدان میں اب بڑے تھوڑے لوگ رہ گئے ہیں، تگڑے لوگ ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں ٹکر کے لوگ، جو پاکستان کی عوام کو پرامن انداز میں اپنی جدوجہد کے لیے آگے بڑھانے کی مہم چلانے کی کوشش کریں. ورنہ حالات اس وقت یقین کریں انہوں نے صوبہ الگ کروانے کے لیے مکمل بنا دیے ہیں. یہ میں آپ کو بڑی دیکھیں، یہ جو بات کرتے ہیں نا، میں اس کی دلیل دیتا ہوں. پاکستان کے پڑوس میں آپ دیکھیں، بلکہ جہاں جہاں ظلم فسائیت جبر کا نظام تھا وہاں جنریشن زی انقلاب جس کی ہم بات کرتے ہیں، جو اس خطے میں ڈیو ہے، مطلب کنفرم ہے. بنگلہ دیش، نیپال، انڈونیشیا کے بعد گھومتے پھرتے ہندوستان آ چکا ہے. تو اگلی باری سب کو پتہ ہے کس کی، ایک وائٹ خطے کا ملک یہی رہ گیا. ہندوستان میں آسام میں جنریشن زی انڈین آرمی اور فوج کے خلاف وہاں مقامی آبادی اور جو قبائلی لوگوں کو دبانے کی کوشش، اس میں علیحدگی پسند تحریک کا آغاز بڑے لیول پر ہو چکا ہے. وہاں بھی ہندوستانی میڈیا کو دبایا جا رہا ہے، وہاں بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کیے. لیکن یہ معاملہ رک نہیں سکتا. یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اس وقت پوری دنیا میں سر چڑھ کے بول رہے ہیں. تو جو پاکستان کے حالات ہیں، خصوصاً یہ جو ضمنی انتخابات ہوئے، اس میں عوام اب یہ جان چکی ہے، یہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے
کہ اب ان کے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں. نون لیگ کے پاس تو دیکھیں الیکشن جیتنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ان کے مقابلے میں کوئی الیکشن میں آئے ہی نہ. وہ پنجاب کی تصویر اعلیٰ اور معاف کیجیے وزیر اعلیٰ جو کہہ رہی ہے ہم نے پنجاب کو فتح کر لیا, خیبر پختونخوا میں جو رشی تھی وہ بھی لے لی, حالانکہ یہ چاہے تو سب کچھ لے سکتے ہیں. پنجاب خیبر پختونخوا سمیت تحریک انصاف نے الیکشن ہی نہیں لڑا. مسلم لیگ نون کا مقابلہ مسلم لیگ نون سے تھا, پہلے نمبر پہ بھی اور آخری نمبر پہ, وہ دو ہی جماعتیں تھیں, خود ہی وہ آپس میں کاٹ بھی رہے تھے, کھا بھی رہے تھے. تحریک انصاف اس عمل سے باہر تھی. مریم نواز کہتی ہے میں نے ہار نہیں مانی. ویسے نے ہار ماننی کس سے تھی یہ نہیں پتا, ہار اس شرط پہ کھیلوں گی پیار کی بازی. وہی معاملہ کہ برازیل تھا لینڈ جانا وہ محفوظ راستہ. مجھے ماضی میں اداکارہ ترانہ یاد آ رہی ہیں, حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ یاد آ رہی ہے, اور اسی طرح کی یقین کریں رپورٹس ان کے بارے میں بھی سالوں بعد آپ کو نظر آئے گی. میں بڑی تمیز سے بات کر رہا ہوں. مریم نواز کے ہینڈلر جانتے ہیں کہ 25,000 کی لیڈ سے ہارے ہوئے شخص کو جو صبح دن کے چڑھتے ہی 65,000 نئے ووٹ لے کے 40,000 کی لیڈ سے فتح یاب ہو جائے, اس سے پاکستان کی عوام میں نفرت پیدا ہو رہی ہے. نوجوان مجبور ہو رہے ہیں کہ وہ بدقسمتی سے اس راستے کا انتخاب کریں جو جمہوریت لپیٹنے کے بعد, دیوار سے لگانے کے بعد پرامن لوگ مجبور ہو کے اختیار کرتے ہیں. ان کی اب تک خوش قسمتی ہے کہ خان ایک پرامن شخص ہے جو اس جماعت کو پرامن سیاسی جدوجہد میں جمہوری انداز میں اپنے حقوق کے لیے غیر مسلح جدوجہد سکھاتا ہے. ورنہ دنیا کی رپورٹس آپ دیکھیں, پاکستان کے حوالے سے دیکھیں, آج بھی جو رپورٹ آئی ہے اس میں پاکستان کو دہشت گردی کے لیے دنیا بھر میں ایک زرخیز سرزمین قرار دیا گیا, ایک ایسی سرزمین جہاں 46 سال سے دہشت گردی کا مسلسل سامنا ہے. یہ پہلی افغان جنگ سے شروع ہوا, جنرل ضیاء الحق نے شروع کی. 11 سال اس کے دور میں امریکہ کی مدد کرنے کی وجہ سے یہاں تشدد بھی آیا, بدامنی بھی آئی, ملک میں فرقہ وارانہ تنظیمیں بھی آئیں. کراچی سے لے کے خیبر تک جو ہوتا رہا آپ کو یاد ہے. پرویز مشرف کی امریکی جنگ میں مداخلت کے بعد افغانستان سے آئے ہوئے جنگجو پاکستان کی کالعدم تنظیموں سے ملے, مختلف مسالے کی تنظیموں سے ملے, جڑتے رہے اور خود کش حملے اور دہشت گردی کا سلسلہ شروع ہوا. پھر یہ ایبٹ آباد میں جو ہوا آپ کو یاد ہوگا, لال مسجد میں جو ہوا, بے نظیر بھٹو کی شہادت, اے پی ایس کا سانحہ, اور اس کے بعد اب علیحدگی پسند تنظیمیں جیسے بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں. تو یہ آگ اتنی اونچی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے جسے الزام تو بظاہر فتنۃ الخوارج ہندوستان کو دے دیا جاتا ہے یا افغانستان کو. جو نئی لہر اب دوڑ رہی ہے, یہ 2025 پاکستان کی تاریخ کا خطرناک سال ہے, اور یہ کبھی بھی بھارت اور افغانستان کے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس میں ابھی ترکی میں دیکھیں جو جن کے مذاکرات ہوئے, اس میں ترکی انٹیلیجنس کے لوگ ان سے ناراض ہوئے کہ آپ مذاکرات میں 2 نمبری کریں. تو یہ جو سارے میں نے آپ کو حالات بتائے, لوازمات بتائے, یہ اب عمران خان کی ملاقات کے بعد کس سمت میں جائیں گے ہم اس پہ دعا کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی پوری کوشش صوبہ الگ کروانے کی نظر آ رہی ہے. تو اس پہ اللہ کریں ان کو عقل اور ہدایت دے, کیونکہ ہم لوگ پاکستانی سے محبت کرتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ایسی کوئی چیز 1971 والا معاملہ, لیکن حالات بالکل اسی طرح جا رہے ہیں. اب دیکھنا یہ تحریک انصاف کی آج اسٹریٹجی کیا ہوگی. انشاءاللہ اگلے ویلاگ تک مزید تفصیلات آئیں گی. میں ابھی سفر میں ہوں اور بہت اہم میٹنگز بھی ہیں, انشاءاللہ وہ بھی آپ سوشل میڈیا پہ ضرور چیک کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اگلے ویلاگ تک اجازت دیں. اللہ حافظ.